بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو شداد اور شداد کے بارے میں بتاؤں گا جو عاد کے بیٹے تھے۔ عاد وہ شخص ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے مخالف کھڑا تھا، کیونکہ جب قوم عاد گناہ کے راستے پر چل پڑی تب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قصہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین کامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کے حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کی عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے عدل کا ایک ایسا قصہ پیش کروں گا کہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا، اور میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے۔ یہ اس کے لینے میں بہت ہیل و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے، یہ ساری عمر تمہاری لا اولادی میں گزری ہے؟ وہ بولے ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان دونوں کو دے دو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، اور وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی، ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بیشت تو جادوانی عنایت کرے گا، اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی رحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان کی بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا اے ہود، تو مجھے بیشت کی تمنا دلاتا ہے، اور میں نے بیشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بیشت بناؤں گا، اور دنوں رات عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے خدا کی بیشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تعبت تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان وسطی نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر بیشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ اور ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مغرید ہاتھ آئیں وہ سب اپنے ساتھ لے آئیں۔
کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطۂ عرب میں قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و عمرہ حکم ہوا 3000 استاد نمائش کریں، ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد ملعون کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا رب تیرے نے عاد ارم سے بہت سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم میں اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے ان پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگ ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خواں میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چراغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم پر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ اور آخر یہ نوبت پہنچی کہ عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درم چاندی تھا، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آؤ فریاد اس کی خدا بند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلامان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک مکافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے۔ وہی بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔
ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ ارشادات نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں؟ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت ندیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت وہ زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔